کہیں حجاب کے بارے میں شبہ پیدا کر دیا گیا، میوزک کے بارے میں شبہ پیدا کر دیا گیا، شراب کے بارے میں پیدا کر دیا گیا، سود کے بارے میں پیدا کر دیا گیا، آپس کے معاملات کے حوالے سے شبہات پیدا کر دیے گئے. یہ پھر جہاں پر ہمیں قرآن میں احکامات ملتے ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے، پھر انسان کو شیطان وسوسوں کے ذریعے بھی شبہات ڈالتا ہے. یعنی یہ پروسیس تو مستقل جاری رہتا ہے. تمہارے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ تم ایک انوانٹیڈ انسان ہو، تم کبھی کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں کوئی برا سوچتا ہے. مطلب اکثر لوگ تو اسی شبہ میں مبتلا رہتے ہیں کہ میرے بارے میں دوسرا بندہ کیا سوچتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کیا سوچتے ہیں، اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں اس حوالے سے کیا سوچ لوگوں کے ذہن میں آتی ہوں. یہ نہیں، لیکن اتنی چھوٹی باتوں پر کہ فلاں تم نے پہنا کیسا، کھایا کیسا، پیا کیسا، رہا کیسے، یہ کیسے، وہ کیسے. تو مطلب یہ شبہات کی بھی تو لیول ہے نا. اصل میں شبہات کا جو رزلٹ سامنے آ رہا ہے نا، ڈپریشن. انسان تکلیف میں ہے کیونکہ اس کی اصل چھن گئی، اس کے پاؤں تلے کی زمین نہیں ہے. اب وہ بیلنس کہاں پہ قائم رکھے؟ اس کے پاس کوئی نظریہ حیات بھی نہیں ہے. نظریہ حیات کے بارے میں، آپ کی زندگی کے پروگرام کے بارے میں تو پروگرامنگ تو خراب کر دی نا. شک پیدا ہو گیا. اب آپ کے لیے آگے بڑھنا کیسے ممکن ہو؟ آگے بڑھنے کے لیے وہ آپ کو ڈپریسڈ کر دیتا ہے، سست کر دیتا ہے. تم یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ تمہارے بس میں ہی نہیں. یہ تمہارے کرنے کا کون سا فائدہ ہو جائے گا؟ کر رہے ہو تو کون سا فائدہ پہنچا لو گے؟ اور یہ کہ ہمیشہ تم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور جو کچھ بھی کرو گے تو خراب ہی ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اوورآل اگر اس وقت کی ینگ جنریشن کو دیکھیں تو ینگ جنریشن کے پاس کوئی یعنی پازیٹیو ان کے پاس سوچ نہیں ہے، آگے بڑھنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ بیک سیل کر لیں گے، کچھ کاغذ اکٹھے کر کے کچھ بنا لیں گے، کوئی اور ایسے رنگ بھر لیں گے، کوئی آرٹ کر لیا، کچھ یعنی چھوٹے چھوٹے کھیل کھلونے انہیں دے دیے، لیکن کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی یا لائف میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں. یا دوسری صورت میں یہ کہ وہ معاشی حیوان کے طور پر جئیں کہ اپنی معاش کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کریں، کھا لیں، پی لیں اور جی لیں. اس سے آگے انہیں بڑھ کے سوچنے نہیں دیا جاتا کہ کسی بڑے مقصد کے تحت زندگی گزاری جا سکتی. تو یہ سارے شکوک و شبہات جو ہیں یہ صرف آج کے نہیں ہیں، صدیاں لگی ہیں انہیں اس کے اوپر ورک کرتے ہوئے. حدیث کے بارے میں شبہ پیدا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، آپ کے ساتھیوں کے بارے میں نفرت پیدا کی گئی، کہیں آپ کے ازواج کے بارے میں. اچھا، ایک طرف جو ہے وہ نفرت کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسری طرف محبت کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. اور اس طرح سے کہ لوگ اتنی محبت کرو کہ محبت کرنے والے بھی گھبرا جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، ریلی نیکی کا جذبہ بھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ہے ان کو بھی ڈائیورژنز لگائی جا رہی ہیں. مثلاً یہ کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جس طرح سے جن لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ضرور کریں، تو ان کو یہ لاجک دیا جاتا ہے کہ جی یعنی آپ اپنی زکوٰۃ ایسی مدات میں لگائیں، ایسی جگہوں پر جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی بات نہ پہنچے. اور لوگوں کے دلوں کے اندر ریاکشن ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے مدات مقرر کی کہ یہ تو غرباء کا حق ہے، بس اس کے لیے ہمیں کیوں کہا گیا، 8 مدات میں کیوں تقسیم کیا گیا. اور حج کرنا ہے تو وہ جتنی اماؤنٹ تم نے حج پر لگانی ہے اور ہر سال کرنے کی کیا ضرورت ہے، عمرے اتنے کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ والی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ اگر غریبوں پر لگاؤ گے تو آپ کا حج بھی قبول ہو جائے گا. ایون یہ والی باتیں بھی بہت زیادہ سرکولیٹ. قربانی کے بارے میں بہت شکوک پیدا کیے گئے کہ قربانی، اتنی قربانیاں کرنے سے کیا فائدہ، اس سے اچھا ہے کہ غرباء کی ویسے مدد کر دی جائے. اور نیکی کے نام پہ یعنی نیکی کا کانسیپٹ بدلنے کی کوشش ہے نا، اور کوشش کافی حد تک کامیاب بھی ہے. اور استاذہ جیسے ان دنوں میں کافی کیمپیننگ کرنے کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے کیمپینز چلانے کے لیے مختلف مارکیٹنگ ڈائریکٹر سے ملنے کا اتفاق ہوا. میں حیران تھی، ہر بندے کی زبان پر صرف یعنی کانسیپٹ ایک نہیں ہے، الفاظ بھی ایک ہی ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دینی آیات جو ہیں، قرآنی آیات اور احادیث اگر ہم سائن بورڈز پر لگا دیں گے اور پول سٹریمرز پر لگا دیں گے تو ان کی تو بے ادبی ہوگی اور اس کا وبال ہمارے اوپر آئے گا. تو میں ان سے یہ سوال ضرور کرتی تھی کہ اب تو جو لگا ہوا ہے اس کا وبال نہیں آئے گا کیا؟ کہتے ہیں اس کے ہم رسپانسبل نہیں ہیں، اس کے ڈیسیژنز کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں. تو یہ کہ اس کی بے ادبی ہوگی، احترام میں خرابی آئے گی. آپ سب سے پہلے تو یہاں بیٹھ کر ہمیں یہ بتائیں کہ جب وہ نیچے گریں گے اور ان کی بے ادبی ہوگی تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اور پھر انہوں نے ہمیں ریٹرن دیا کہ آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے، ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو ہم آپ کو اجازت دیں. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ممتاز مفتی نے لکھا تھا کہ میری بیوی کا جذبہ احترام مجھے قرآن کے قریب نہیں آنے دیتا، کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کو میں بیڈ بک بنا لوں، قریب رکھوں، اور میری بیوی اٹھاتی ہے اور اسے اوپر رکھ دیتی ہے، غلاف چڑھاتی ہے، اوپر رکھ دیتی ہے.